اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک موضوع کے ساتھ کہ پیغمبر اکرم حضور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کے حوالے سے چند طالب علمانہ عرائض ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ نے حضور نبی کریم کو ترتیب کے حساب سے سب سے آخر میں دنیا میں بھیجا، ہدایت امت کے لیے، ہدایت بشر کے لیے ترتیب کے حساب سے سب سے آخر میں بھیجا، لیکن رتبے اور مرتبے کے حساب سے سب سے پہلے نمبر پر کائنات میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور پیغمبر اکرم کے لیے ایک سب سے بہترین جملہ کہ وجہ تخلیق کائنات ذات گرامی رسول اعظم ہے۔ پیغمبر اکرم کی زندگی، قرآن کریم کا فرمان ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے انسانوں، حضور کی زندگی، سرکار دو عالم کی زندگی تمام بشر کے لیے بالعموم، مسلمانوں کے لیے بالخصوص اسوہ حسنہ ہے۔ اسوہ حسنہ یعنی رول ماڈل ہیں، نمونہ عمل ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو ہم نے گزارنا ہے۔ انہوں نے کیسے زندگی گزاری، کیا کیا، پیغمبر اکرم کا اخلاق، پیغمبر اکرم کی عبادت، پیغمبر اکرم کی بصیرت، پیغمبر اکرم کی معاشرتی اور جو ہے وہ گھر کے اندر انڈیویجول ذاتی طور پر بھی تربیت اور باہر بھی معاشرے کے اندر بھی تربیت کس طرح پیغمبر اکرم نے کی، کہ پیغمبر اکرم کے بارے میں اگر گفتگو کو مثلا دو جملوں میں اگر میں کہوں کہ حضور کی شان کیا ہے، پیغمبر اکرم کی شان کیا ہے، تو بس ان کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ امیین کو جو امت بنا دے اسے محمد کہتے ہیں۔ جو بکھرے ہوئے تھے امیین، جو بٹے ہوئے تھے، جو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، وہ انسان جو اپنی انسانیت کو پہچان نہیں رہا تھا، وہ انسان جو انسانیت کے درجوں سے گر گیا تھا، جانور سے بدتر ہو گیا تھا۔ عرب معاشرے کی حالت آپ سب کو معلوم بھی ہے، آپ نے اسٹڈی بھی کی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی اور سنی بھی ہوگی مجالس کے اندر، دروس کے اندر، کہ کیا حالت تھی جس وقت پیغمبر اکرم دنیا میں تشریف لائے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ حالت تھی کہ تم گندا پانی پیتے تھے۔ نہج البلاغہ میں امام عربوں کو ان کی حالت بتا، تم گندا پانی پیتے تھے، تمہاری یہ حالت تھی۔ اور بدترین حالت یہ تھی کہ رشتوں کے اندر کوئی پاکیزگی اور طہارت نہیں تھی۔ سوتیلی ماں سے بیٹا نکاح کرتا تھا اور اتنی یعنی گری ہوئی انسانیت پست شدہ ہو چکی تھی۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو، میں دو جملوں میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ سب سے افضل نبی کو سب سے بدترین معاشرے میں بھیجا اللہ نے۔ یعنی اب یہ پوری تاریخ آپ دیکھیں، جب معاشرہ بالکل بدترین ہو گیا کہ جہاں انسان اپنی انسانیت کو کھو بیٹھا تھا، بھول چکا تھا، وہاں اللہ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا اور پیغمبر اکرم نے ان کو امیین سے بہترین امت بنا دیا۔ ایسی امت بنا دیا رسول اللہ نے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت تم ہو، سب سے بہترین امت امت محمدیہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو، تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں۔ یعنی ایک بکھرے ہوئے لوگوں کو امت بنا کر پیغمبر اکرم نے انسانیت کے درجے پہ پہنچایا۔ رسول اللہ کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر نبی کو اس کے دور کے حساب سے معجزہ ملا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا۔ کیا معجزہ ملا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو؟ کہ انہوں نے، سب کو معلوم ہے کہ اپنا جو عصا تھی ان کے پاس، اس کو جب جادوگروں کے درمیان میں، جادوگروں کے جو سانپ تھے، حضرت موسیٰ نے عصا پھینکی تو وہ اژدہا بن کے نکل گیا۔ حضرت موسیٰ کو ان کے دور کے حساب سے معجزہ ملا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دور کے حساب سے معجزہ ملا اللہ کی جانب سے۔ لیکن پیغمبر اکرم کا سب سے بڑا معجزہ اور پیغمبر اکرم کا سب سے بڑا کام، جو یقیناً سب سے مشکل کام ہے، اور وہ کیا ہے کہ لوگوں کی تربیت، ان کو انسان بنانا۔ دیکھیں، آج ڈاکٹر بن جانا آسان کام ہے، عالم بننا آسان کام ہے،
انجینئر بننا آسان کام ہے، کچھ بھی فیلڈ میں کسی بھی اسکلز اور مہارت کے اندر آپ چلے جائیں آسان کام ہے، لیکن انسان بننا سب سے مشکل کام۔ آج انسانیت کی کمی ہے ہمارے معاشرے کے اندر، اور رسول اللہ نے انسان بنائے۔ انسان بنانے سے مراد یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جو بے زر تھا اسے ابو زر بنا دیا، یعنی یہ انسانیت کی اوج ہے کہ حضرت سلمان فارسی تھے، جب فارس سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور رسول اللہ کی قربت میں رہے، رسول اللہ نے ان کو ایسا بہترین انسان بنایا کہ سلمان محمدی کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت سلمان جیسا کردار، حضرت ابوذر جیسا کردار، اسی طرح کئی کردار ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں ان صحابہ کے کہ جن کو رسول اللہ نے بہترین انسان بنایا۔ یہ تربیت پیغمبر اکرم کا اثر ہے۔ اور یہ کام رسول اللہ نے کیسے کیا؟ قرآن کریم بیان کر رہا ہے۔ کیا بیان کر رہا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ ہم نے یہ رسول اس لیے بھیجا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ کیا کرا یہ رسول اللہ نے؟ دو ستون، دو عمارت، دو پلر کھڑی کی معاشرے کی تربیت کے لیے، اور انہی دو ستونز کے اوپر جو ہے وہ معاشرہ، بہترین معاشرہ قائم ہو گیا۔ وہ کیا تھے؟ ایک تھی تربیت، دوسرا تھا تعلیم۔ تعلیم و تربیت، پیغمبر اکرم نے بکھرے ہوئے معاشرے کو، یعنی تعصب موجود تھا، تعصب کے بت پیغمبر اکرم نے سب سے پہلے ان کے وجود سے توڑوائے۔ کیونکہ دیکھیں، یاد رکھیں، انسان جبھی انسان بنتا ہے کہ جب اپنے وجود سے وہ ساری غیر الہی چیزیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں جب وہ اپنے وجود سے نکالے، اور وہ چیزیں جو اللہ کو پسند ہیں وہ اپنے وجود کے اندر داخل کرے، تو تب یہ بہترین انسان بن سکتا ہے۔ جب جس معاشرے میں رسول اللہ تشریف لائے، تاریخ گواہ ہے کہ کس طرح اس معاشرے کے اندر اوس و خزرج لڑ رہے تھے، قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے، کیا حالت تھی۔ رسول اللہ نے آ کر ان کو سب سے پہلے ایک بہترین امت بنایا، ایک قوم بنایا، ایک نیشن بنایا، ایک امت واحدہ بنایا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں پیغمبر اکرم کی تعلیمات کو شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ شامل سے مراد انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنے معاشرے کو حضور کے قانون کے تحت نہیں لائیں گے، ہم امت وحدہ بن نہیں سکتے۔ آج ہم کیوں بکھر گئے ہیں؟ کیونکہ تعلیمات رسول اللہ چھوڑ دیے۔ تعلیمات رسول اللہ کے اوپر امت یکجاں ہو، یکتا ہو، کیونکہ دیکھیں رسول اللہ کی ذات تمام مسلمانوں کے لیے نقطہ اتحاد ہے۔ رسول اللہ کی ذات کے اوپر تمام مسلمان ایک ہوں۔ رسول اللہ کی سیرت طیبہ، رسول اللہ کا اخلاق ہمیں معاشرے کو بتانے کی ضرورت ہے، کس طرح انہوں نے اپنے اخلاق سے اسلام پہنچایا۔ اخلاق سے اسلام پہنچایا نا، مشہور واقعہ ہے، آپ سب سنتے ہیں کہ ایک بوڑھی عورت کچرا پھینکتی ہے، حضور جا رہے ہیں، ایک دن وہ نہیں پھینکتی تو اس کی عیادت کو پہنچ جاتے۔ یعنی آپ اس سے اندازہ کریں، عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں کہ ایسا انسان واقعاً روئے زمین کے اوپر اللہ نے جو بھیجا یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اسی طرح ہم آگے دیکھتے ہیں رسول اللہ کی زندگی میں کہ ایسا اخلاق کہ تفریق مٹائی۔ پیغمبر اکرم نے کیا کام کیا؟ لوگوں میں تفریق مٹائی۔ کیا تفریق تھی؟ اچھی ذات، بڑی ذات، چھوٹی ذات، جیسا کہ آج بھی بہت ساری جگہوں پہ یہ تفریق پائی جاتی ہے کہ ذات میں یہ فلاں ہیں، ذات اس کی یہ ہے، ذات اس کی یہ ہے۔ بہت سارے مذاہب کے اندر آج یہ ذات پات کا سلسلہ پایا جاتا ہے، لیکن رسول اللہ نے کیا کام کیا؟ یہی فرق مٹایا اور قرآنی تعلیمات کو معاشرے میں نافذ کیا۔ وہ کیا ہے قرآن کی تعلیمات؟ قرآن کہتا ہے نہ گورا، نہ کالا، نہ عربی، نہ اجمی، اللہ کے نزدیک اگر ہے تو وہ باتقوا ہے، کردار ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں پیغمبر اکرم کے بہت سارے اپنے خاندان کے لوگ کردار میں رسول اللہ کے مطابق نہیں چل سکے تو رسول اللہ نے انہیں دور کر دیا اپنے سے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں، رسول اللہ کے پاس شجرہ نہیں چلتا۔ بس میں آخر میں ایک جملہ کہوں گا، پیغمبر اکرم کے پاس شجرہ نہیں چلتا، نسب نہیں چلتا، خاندان نہیں چلتا، رسول اللہ کے پاس کردار چلتا۔ ہمیں اپنے کردار کو آج رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم